إنما تقضي هذه الحياة الدنيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 4 جمعوں میں ماہ رجب المرجب میں امام الانبیاء محبوب کبریا سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے عنوان سے مختلف موضوعات عرض کیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ معراج شریف کا موضوع ختم ہو گیا. بڑے عالموں اور بڑے علماء کا تو کیا کہنا، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، اگر 6 مہینے صرف معراج کو بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کی کوئی انتہا ہو تو میں ختم کروں. جس ذات کا خود خدا مدعا ہو اور جس نے علل اعلان فرما دیا ہو ورفعنا، میرے سارے موجود ہو کیسی غلامی، پھر خود بخود دل میں شک پیدا کر لیا میں نے تو سامنے والے دانت توڑے ہیں، نہ معلوم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہید ہوئے ہو یہ دوسرے والے دانت شہید ہوئے ہو. خدا کی قسم اس مقام میں عشق دیکھو، شوق و گداز دیکھو. ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرہ میں نہیں. خواجہ ویش قرنی نے یہ دانت بھی توڑ دیے، اوپر والے بھی توڑ دیے، اور اسی بات میں شاید میرے آقا کا یہ دانت شہید ہوا ہو، شاید یہ دانت شہید ہوا ہو. خدا کی قسم پوچھے بغیر دیکھے بغیر 32 کے 32 دانت نکال دیے. خواجہ ویش قرنی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بزرگ ہے. حضور کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، مدینے پاک میں تشریف لائے. آپ کسی جنگ میں کسی جہاد میں تشریف لے گئے، مدینے پاک میں تشریف نہیں رکھتے تھے، واپس ہونے لگے. موجودہ لوگوں نے بتایا تشریف رکھو، 2-4 دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، اتنی دور سے آئے ہو زیارت کر کے جانا، ملاقات کر کے جانا، امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر کے جانا، اس لیے قیام کرو. خواجہ ویش قرنی کہتے ہیں اے لوگوں مجھے بڑا اشتیاق ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا حضور کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں، پر تمہیں کیا بتاؤں جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو مجھے گود کھلاتی پھری، جو مجھے سر پہ اٹھائے پھری، مجھ ایک عرصے سے بیمار ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں. آج بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو، بڑے بڑے غازیوں کو دیکھو، بڑے بڑے مولاناؤں کو دیکھو، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھو، اپنی ٹور بنائیں گے، اپنی ٹھاٹ بنائیں گے، اپنی طرح طرح کی جنتر مینی بنائیں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں.
خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی دیدار کو ترک کر دیا، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا، پر ماں کا دکھ برداشت نہ کیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کتنا کم نصیبے والا آدمی ہوا، مدینے میں آیا اور حضور کی زیارت کے بغیر چلا گیا۔ ماں کہیں اور چلی تھی، ماں ابھی تم کئی آدمی مسئلے سوچ رہے ہوں گے جی ماں بڑی تھی یا نبی بڑا تھا؟ واہ بھائی واہ، مدینے میں آیا اور حضور کی زندگی میں آیا اور دیدار چھوڑ کے چلا گیا، عجیب آدمی ہے۔ خواجہ اویس قرنی کہتے ہیں میں نے حضور کے دیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے حضور کی زیارت کو ترک نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ پاک نے فرمایا، کالی کملی والے نے پڑھ کے سنایا، او لوگوں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کیا کرو، تیرے اف کرنے سے ساری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں میں نے نبی کی غلامی کی ہے، نبی نے ہی فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ عمل تو خواجہ اویس قرنی کا ہے، خواجہ اویس قرنی کی اپنی سمجھ ہے، اپنا عمل ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنی پرہیزگاری ہے۔ خدا کی قسم اس عمل میں کتنی برکت ہوگی، وہ عمل کتنا قابل قبول ہوگا جس کو حضور نے پسند فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے بتایا کہ اویس قرنی تشریف لائے تھے بغیر دیدار کے چلے گئے، اماں کو بیمار بتلا رہے تھے، کہتے تھے اس کی نماز پڑھوانے والا کوئی نہیں، اس کی وضو کرانے والا کوئی نہیں، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، میری اماں دکھیا ہو جائے گی، میں اس لیے چلا گیا۔ اب حضور نے بھی تو یہ نہیں فرمایا نا ہائے 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 میری ملاقات کرتا، میری زیارت کرتا، میرا دیدار کرتا۔ ارے پوری کائنات کی نماز، روزہ، حج، زکات، سخاوت، عبادت، دولت، حکومت، انصاف، عدل، تمام کو ایک طرف رکھو پھر بھی نبی کے دیدار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ برا کیا مجھ سے مل کے جاتا، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا خواجہ اویس قرنی اتنا بڑا بزرگ ہے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے عمر، اویس قرنی سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ خواجہ اویس قرنی سے جا کر میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خواجہ اویس قرنی نے اگر اخلاص کے ساتھ دعا کر دی تو کروڑوں میری امت جنت میں چلی جائے گی۔ یہ برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرنے کی، غلامی کی برکت تھی۔ آج غلامی ہے نہیں، دعویٰ ہے۔ اس نے حضور کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دیدار چھوڑ دیا، زیارت چھوڑ دی، صحابی نہ بنا، بزرگ رہا، دیدار کرتا صحابی بنتا۔ اور عشق ایسا ہے کہ دانت چھوڑ دیے، ماں کی خدمت کے لیے مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، ملنے آیا تھا، حضور کا دیدار نہ ہو سکا، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، دیدار اپنی جگہ پر، اطاعت اپنی جگہ پر۔ آج کتابیں ہیں، کیسٹیں ہیں، لکھنا پڑھنا ہے، اور دل کا جو مقام تھا، عشق کا جو مقام تھا، دل وہ خالی۔ دل کا مقام، دل مقام ہے عشق کا،
حدیث قدسی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے آنکھ تیری ہاتھ تیرا زبان تیری پیر تیرے ہاتھ تیرا سب کچھ تیرا پر تیرا دل میرا قلوب المؤمنین عرش اور میرے بندے یہ تیرے دل کی کوٹڑی میری قیام گاہ ہے میرا ویٹنگ روم ہے میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے میرے آنے جانے کی جگہ ہے اسے پلیت نہ کیا کر میرا آنا جانا بند نہ کیا کر جس کے گھر میں رشتہ دار آنا جانا چھوڑ دیں ویرانی ہو جاتی ہے اکیلا ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں خدا آنا چھوڑ دے وہ اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا ہوگا مثال کے طور پر میں نے یہ بات عرض کی کہ آج ہمارے دل عشق سے خالی ہے سوز و گداز سے خالی ہے محبت سے خالی ہے زبان پہ ہے اندر کچھ نہیں اگر اس کو تو ایک ماشا کے برابر بھی سرتا بھی نہ ہو سرکشی نہ ہو بے ادبی نہ ہو اور بدتمیزی اور بدماشی ہو کیسے جائے آج جن گھروں میں VCR چلتے ہیں وہاں حضور کا عشق ہے ان سے پوچھنا وہ کہیں گے لوگ سب سے زیادہ عاشق ہم بنے ہیں نماز کی توفیق نہیں فرض نماز غائب ہے روزے کی توفیق نہیں روزے غائب ہے حرام و حلال کی تمیز کوئی نہیں اپنے پرائے کی تمیز کوئی نہیں سب سے بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں اور ادھر نشانی بتا دی کہتا ہے کہ جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں وہ نعرے لگاتے نہیں پھرتے وہ شور مچاتے نہیں پھرتے وہ ٹی وی پہ اعلان کرتے نہیں پھرتے وہ اخباروں اشتہاروں میں چرچے کرتے نہیں پھرتے وہ کہتا میرے دل میں بس گیا بسنے والا مجھے اور کوئی ضرورت نہیں صورت ہماری خلاف ہے سیرت ہماری خلاف ہے لباس ہمارا خلاف ہے عقائد ہمارے صحیح نہیں تو ایسی صورت میں ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار کیسے ہوں گے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حضور کے فرمان سے دین سے اسلام سے بغاوت تمام کا تمام بدن باغی پیر کے جوتے سے لے کر سر کی حجامت تک حضور کے دین کے ساتھ دشمنی اور پھر بیٹھ کر باتیں بناتے ہیں وہ بھی مسلمان کو کبھی شکست ہوئی نہیں مسلمان کو کبھی شکست ہوئی نہیں بات تو تیری ٹھیک ہے مسلمان کو شکست تو کبھی نہیں ہوئی پر پہلے مسلمان تو بن مسلمان کو شکست واقعی کبھی نہیں ہوئی پر میں اور آپ پہلے مسلمان تو بنے تمام چیزیں آج خلاف ہے عقیدے سے معاملہ بگڑنے لگا ہے جب جڑوں میں پانی نہ رہے تو درخت کے پتے اور پھل کیا کریں گے جب جڑ کا ہی پانی خشک ہو گیا ہم نے جڑی کاٹ دی کسی درخت کی اب پھول پتیاں اور پھل اور ثمرات کا کیا انتظار کرنا حماقت نہیں اسی لیے قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اللہ اکبر کلام خدا ہو زبان مصطفیٰ ہو سبحان اللہ ہاں یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے جس کو سننے میں لذت آتی ہے جس کا سمجھنے میں برکت اور مزہ آتا ہے جس کے لفظ پڑھنے سے نجات ہے جس پہ عمل کرنے سے جنت ملتی ہے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ اللہ پاک جل شانہ نے واقعہ بیان کر دیا قصہ بیان کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا
فرمایا تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے فرعون کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا، اتنا تندرست بنایا تھا، آج ہمارے وزیر روزانہ امریکہ طبی معائنے کے لیے جاتے ہیں، لندن میں آنکھوں میں سرما ڈلوانے جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کی تفتیش کرانے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فرعون کی 400 برس تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ ان بیچاروں کو کیا کہنا، ان کا تو جب تک ڈاکٹر کھانا ٹیسٹ نہ کر لے کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ بعضی مرتبہ سوچتا رہتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر اندر مخالف ہوتا ہوگا نا، کہیں کہیں بھوکا مار دیتا ہوگا، کہہ دیتا ہوگا اس میں بھی زہر ہے، اس میں بھی زہر ہے، اس میں بھی زہر ہے۔ تو فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمنا برب ہارون وموسیٰ۔ فرعون نے بڑی سرکشی کی، بڑی طاغوتی طاقت تھی، نیک لوگوں کو بڑا مارا، بڑے قتل کیے بچے، اعلان کر دیا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرعون کے حکم کو قرآن کریم میں اللہ نے نقل کر دیا، اور اس لیے نقل کیا کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ کہنے لگا ان کی مردوں کو بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رکھو، ہم لونڈی غلام بنائیں گے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے قتل کرائے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں او کمینے او ظالم، تو ہزاروں لاکھوں کو مار رہا ہے، مارنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے، پر میں بھی خدا ہوں، جس سے تو ڈر رہا وہ موسیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیری گود میں نے پلوانا ہے۔ تیری گود میں پالوں گا، تیرے گھر میں پالوں گا۔ سمجھتا کیا ہے میں خدا ہوں، مذاق نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے پیغام دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ مت اپنے بچے کی کسی کو خبر دینا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے والدہ موسیٰ، اے میرے کلیم اللہ کی اماں، مجھ پر یقین کر، مجھ پر اعتماد کر، مجھ پہ بھروسہ کر لے، مجھ پہ توکل کر لے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا وارث سمجھ لے، مجھے اپنا عظمتوں والا خدا مان لے۔ اس بچے کو ایک صندوق سا بنوا، ایک صندوق بنوا لکڑی کا، اس میں لٹا کر صندوق بند کر کے دریائے نیل میں پھینک دے۔ اچھی حفاظت ہے۔ اگر فرعون سے بچانا مقصود ہے تو دریا میں بھی تو ہزاروں خطرات موجود ہیں۔ آج کل کی اگر کسی ماں کو یہ حکم ملے تو مشکل ہی کرے گی، ویسے بدتمیز لوگوں کی کمی تو نہیں، یہ تو حکم خدا تھا۔ پچھلے دن اخباروں میں پڑھا نہیں ہاکس بے یا وہ کیا قصہ تھا، کتنے ہی بچوں کو سمندر میں پھینک کے مار دیا اور کہہ رہے تھے کہ ہم امام مہدی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔
نہ حکومت نے ان کو پکڑا، نہ خودکشی کے مقدمے چلے، نہ بچوں کو مارنے کا کیس چلا، اس لیے کہ یہاں تو قانون کی مٹی خود قانون کا محافظ کرتا ہے۔ قانون شکنی قانون والا پہلے کرتا ہے۔ یہ جتنے محافظ قانون کے بنے پھرتے اپنے بنائے ہوئے قانون کے بھی خود دشمن ہیں، قوم کے دشمن، ملک کے دشمن، دین اسلام کے دشمن۔ تم ان کے بہکا میں نہ آیا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دشمن بنو، مگر میں یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ہر وقت ادھر ادھر سے کھا پی کر لوٹ مار کر کے جب آپ سے ملیں گے نا، ارے ہمارے دل میں تو کبھی بڑائی آئی ہی نہیں، ہم تو قوم کے خادم میں، ہاں قوم کا چمڑا تو پاڑ دیا اور خدمت ابھی باقی ہے۔ والدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے القا کیا، وہ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی جس سے خدا نے باتیں کی ہیں، جس سے خدا نے کلام فرمایا، وہ کتنی بڑی نیک وقت مائی ہوگی۔ فرمایا کلیم اللہ کی اماں ادھر آ، میرا کہنا مان، فرعون سے بچے کو بچا، ایک صندوق بنوا۔ اب بھائی اگر کوئی ایسے آدمی کو صندوقچہ بنانے کے لیے کہے اب مجھے کوئی کیا صندوق بنا کے بولا میں کیسے بناؤں گا؟ عورت ساتھ ہے، باپ سے بھی چھپانا ہے، خاندان سے بھی چھپانا ہے، برادری سے بھی چھپانا ہے۔ ایک درخان کے پاس گئی اور کہنے لگی مجھے ایک ایسا صندوق بنا دے لکڑی کا جس میں پانی داخل نہ ہو، بڑا مضبوط ہو، بڑا اچھا ہو، پانی داخل نہ ہو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے حجت بازی کی ہوگی، کیوں کیا کرے گی تو ایسے صندوق کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتایا تو نہیں، مگر وہ سمجھ گیا، لوگ بڑے شانے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، صندوق کو کیا بنا کے دینا تھا؟ وہ اعلان ہوا تھا نا، جو ایک بچے کی خبر دے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے، جو ایک بچے کی خبر دے گا اسرائیلیوں میں سے اس کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اب وہ بدبخت بجائے درخان صندوق بنانے کے بجائے فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، کہنے لگا الہام دو، بڑی اہم خبر لایا ہوں۔ یہ جتنے آج کل بھی دینداروں کے خلاف مخبریاں کرتے ہیں نا، شاید اس درخان کی اولاد نہ ہو۔ پیسوں کے لیے پہنچ گیا، یہی بیچاری کا کام تو کر کے دیا نہیں، بادشاہ کے دربار میں پہلے جا کے متھا مارا۔ درباریوں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں بتانے کی نہیں، اندر جانے دو، اندر پیش کرو بڑے خدا کے یہاں۔ خدائی دعویٰ کر رکھا تھا نا فرعون نے۔ ملتان کے نوجوانوں، باتیں آپ کو بری تو لگیں گی پر میں مر جاؤں گا، قبر میں ہوں گا، خدا کی قسم یاد کیا کرو گے، اگر فرعون خدائی دعویٰ کر دے تو کافر بن جائے اور ہم قبر پہ بیٹھ کر اگر یوں کہہ دیں آج اس نے اپنی بگڑی بنوانی ہو تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ دربار میں کھڑا، درباری پوچھ رہے بتا کیا خبر ہے؟ کہنے لگا تو تھوڑے دسن بھی نہیں، خدا نو دساں گا جڑا اندر بیٹھا ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ جی باہر ایک آدمی آیا ہوا، کہتا بڑی اہم خبر ہے، بڑی اہم خبر ہے، بڑا عجیب پیغام ہے میرے پاس اور میں ملاقات کر کے صرف آپ کو ہی بتانا چاہتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا لے آؤ۔ اندر گیا۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے کہ نہیں؟ سب کی زبانوں پہ قادر، سب کی آنکھوں پہ قادر، سب کے ہاتھوں پہ قادر۔ تم مان لو گے تو نہیں، میں تو یوں مانتا ہوں کہ ہمارے ناخنوں پہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ فرعون نے کہا کیا خبر لایا؟ تو لگا پہلے انعام بتاؤ کتنا دو گے؟ لگا انعام جتنا تو مانگے گا۔ اب آتی ہے، اس نے پروگرام بنایا، زبان کھولی، بات کرنے لگا، اللہ پاک جل شانہ نے زبان گونگی کر دی۔
وہ کہنے لگا بول گدھے ابھی تو باہر سے پیغام بھیج رہا تھا، سر کھا رکھا تھا، سارا دن ہو گیا، اب خدا کے سامنے بولتا نہیں، اب گونگا۔ فرعون کہنے لگا یہ تو بڑا بدتمیز آج اس نے مکر بنایا تو اس کی مجائی کرو پہلے۔ گیا دولت لینے تھا، اب لگے کھلے پڑنے، مار مار کے سرگنجا کر دیا، تماشی تباہی پھیر تھی، اشاروں سے کہہ مجھے جانے دو باہر، میں کچھ نہیں کہتا۔ اور جو خدا زبان بند کرنے کے قادر ہے وہ کھولنے پہ بھی قادر ہے۔ جب اپنے گھر آیا تو بولنے لگا، جب اپنے گھر آیا تو بولنے لگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آئی، اس کے گھر تو گھر والی نے کہا وہ تو دربار میں گیا، وہ تو دولت کی گٹھڑی لینے گیا ہے، پنڈ لینے گیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے وہی بیٹھے بیٹھے جھولی پھیلا دی، تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے تو آ کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، آؤ عشق کی بات میں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانی سارا بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلا جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواحہ کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے،
جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، تو میں نے رخصت کر دیا تھا، میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، صورت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا۔ اور آج قوم کسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، نرخے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے۔ خدا اس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، بلند ہو جائیں گے، درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا، وقالوا یتقون، پرہیزگار ہے وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے طلاق کرتے ہیں، ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا چلانا ہوتا ہے، ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے، اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا، ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی، اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی،
فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو خیال رہتا ہے اس طریقے سے چلو جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا، اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ ہم اسے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے، حکیم بھی ہے، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت حاضرہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خان کی نہیں، اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے، کان پھر برفی سے ختم دلواؤ، آری رگڑتے یا خیر میں آ کے ایک ڈکرا کنارے میں چھوڑتے، تھوڑا سا آخر چھوڑ دینا ہے، چھوڑنے سے ختم کھاتیاں دلواؤ، کھاتے 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 اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔
کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرتے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں بھی پارٹیوں میں پینا کیا اب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے۔ اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بکھر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں۔ اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا جی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی بہانا، اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں گے، لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگوں میں ڈر ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے، اور کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو، یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر، اقتداء کر، تابع داری کر۔ ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا۔ ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں جنگو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا۔ 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی، نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا۔ پیٹ تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا کرتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے۔ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانثار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے، 30واں سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی،
تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید صحابی کی قبر نکلی۔ مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا۔ 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت درویشی قلندری بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن کبھی سری سے نہیں، جان تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے سونگری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا بند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا تھا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، ہر آنے والا کہے گا سید تبانا میں سید ہوں، اور اگر کیا تو ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے تو نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہتے گا کہ میں کتنے سید تھا پڑھاؤ، میں نہیں تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے گا، لمبا کرتا 1000 دانوں کا قصبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھکڑی، دنیا ہی میں ہتھکڑی ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا تھی کہے گا میں سید تباہ۔ اللہ جانے اتنے سید آپ کہاں سے گئے؟ کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور دنیا سیدوں سے بھر گئی۔ ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ٹیچ ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان۔ مولانا محمود زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا۔ مسجد پر بیٹھے ہو بابو، نبی کا خون ہو اور ہو جاؤ، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو، سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار میں گیا تھا تجارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پہ تھاپڑا دیا گیا، مجھے اللہ لگا 5 روپے، میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے 2 روپے دیا، میں نے کہا 10 روپے۔
مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑے دیا، میں نے کہا میں نے زور کا دیا، اور کہتے ہو تو اور دوں، اور تھاپڑا دے دوں گا، نہیں آپ بھی بلو منتا ہے تیرا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے، کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے، اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے، کوئی ضرورت سمجھ مستحق آدمی فراغ کا کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے، تو کہو گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا، جب تک کوئی فریب ٹھگی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، ناممکن۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا۔ 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے، یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں لمبے کرتے والے، کٹریوں والے، اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر، سلطانی زبان چاہتے ہیں کوئی سمجھانا کر، کوئی جانا کر، پتا کسا کر کے ڈال کیا ہے۔ کوئی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے، کبھی کہتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے گا۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں انہوں نے، کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان، سمجھا کرو بات کو۔ یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا، فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کاٹے آئی، 70 بیماری آئی میرے اندر ساری بد گئی، بس درود شریف میں برکت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ یہ شیخ الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہے، آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ الہ العالمین، جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم، انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے، قیامت کی گھنٹی ہے، تو ان اللہ والوں کا جانا، رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان حضرات نے جو علمی، اخلاقی، قلمی خدمتیں انجام دی ہے، ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا۔ یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے پاک سے پیار تھا۔ اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا، اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔
اور حجن ہے ہماری یہاں حاجدین امن کی لڑکی کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی، 18 برس. کتنا ولی، کتنا نیک آدمی. دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ، انصاف کرو، عدل کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو. ہماری ملتان کی گورنمنٹ کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے، بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں. انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے. اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے. قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو. ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے. جو قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ والے نے دیواروں پہ اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اس پہ پکڑا ہے. رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے، قاتلوں کو نہیں پکڑتے، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے، ظالموں کے جتنے رات دن صرف کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے. ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں بالکل ملاوٹ والی دوائیاں. وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو مگر اسے پکڑ کے جیل میں نہ پھینکو کہ تو قرآن کیا ہے تو قدر کے کیوں لکھتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور وہ اتنا پکا ہے، وہ ایوب سے نہ دبا، وہ یحییٰ سے نہ دبا، وہ خدو سے نہ دبا، تمہارے باپ سے بھی نہیں کرے گا. وہ پوت کی ہڈیاں تو تھوڑی سی، وہ بڑا پکا آدمی ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو، وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے. اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے، ہر شریر کی شرارت سے بچا. ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے، اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما.